بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں اپنی تمام بہنوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ایک ایسا خاص وظیفہ لے کے آؤں گی۔ آپ کو ایک ایسا خاص راز بتاؤں گی جو بندہ سحری و افطاری میں اس آیت مبارکہ کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ راتوں رات تقدیر کے بند تالوں کو کھول دے گا۔ آج کا یہ خاص وظیفہ میری ان بہنوں کے لیے، ان بھائیوں کے لیے ہے، ان جوان بیٹیوں اور بیٹوں کے لیے جو کئی سالوں سے وظیفہ پڑھ رہے ہیں، تسبیحات پڑھ رہے ہیں، لیکن دعائیں قبول نہیں ہوتی، مشکلات، پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ تو آج جو کوئی اس آیت مبارکہ کو سحری اور افطاری میں بتائے گئے طریقے سے پڑھے گا تو دیکھنا مقدر کا ستارہ کیسے چمکے گا۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو میں بھی اور میرے گھر والے بھی، ہم لوگ بھی پڑھ رہے ہیں 3-4 سال سے۔ دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ وظیفہ ارجنٹ بیس پر آپ کی تمام حاجات کو پورا کر دے گا۔ یہ وظیفہ وہ ہے جو آپ سحری اور افطاری میں بھی کر سکتے ہیں، تہجد کے ٹائم پڑھ سکتے ہیں آپ، ویسے بھی رمضان کے بعد بھی آپ کو جب کوئی حاجت ہو آپ تہجد میں پڑھ لیں، فجر میں پڑھ لیں، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مجھ میں ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ رات کو مانگے، صبح کو آنکھ کھلتے ہی اس کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ اگر آپ راتوں رات امیر کبیر ہونا چاہتے ہیں، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، اپنے خواہشات کو غیب سے پورا کروانا چاہتے ہیں، تو یہ وظیفہ صرف ایک بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ میرے اللہ تعالیٰ جو آسمان کو اٹھائے ہوئے، زمین کو بچھائے ہوئے ہیں، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا، وہ تو قادر ہے، وہ مقتدر، وہ بادشاہ ہے۔ ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے لیکن اس کے بس میں سب کچھ ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ ہمارے لیے سب کچھ بڑا ہوتا ہے لیکن اس کے لیے سب کچھ چھوٹا ہے۔ تو جب ہم رب سے مانگتے ہیں تو وہ میرا رب کن فرما دیتا ہے۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا، وہ بن مانگے ہمیں عطا کر دیتا ہے۔ وہ ہمارے اتنے قریب ہیں، ہم ایک دفعہ اس سے دعا کرتے وہ ہماری دعا کو کن فرما دیتا ہے۔ ہماری ہر دعا کو وہ فوراً سے ہماری ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ یہ ایک ایسی چھوٹی سی آیت ہے، اس کے پڑھنے سے ہم اللہ تعالیٰ کے لاڈلے بن جاتے ہیں۔ جب کوئی بندہ اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے، اپنی مقصد، اپنی حاجت کی خواہش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ راتوں رات فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ اس بندے کو جو چاہیے وہ صبح کھلنے سے پہلے اس کے مقدر میں لکھ دو۔ صبح کھلنے سے پہلے اس کی ہر حاجت پوری کر دی جاتی ہے۔ تو جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے پھر دنیا کی کوئی طاقت بھی آپ کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی۔ اللہ والو، آج تک آپ نے بہت سی اعمال، بہت سی تسبیحات، بہت سے وظیفے پڑھے ہوں گے، لیکن ایک ایسی چھوٹی سی قرآنی آیت ہے کا خاص راز آپ کو بتانے جا رہی ہوں، جو پڑھنے کے بعد کئی مہینوں، کئی سالوں کے جو آپ انتظار کر رہے ہیں، آپ کے کام نہیں ہوتے، وہ اس بابرکت مہینے رمضان المبارک میں آپ سحری و افطاری میں یہ خاص گھڑیوں میں، قبولیت کی گھڑیوں میں، یا اس آیت مبارکہ کو اس بتائے گئے طریقے سے پڑھنا، دیکھنا۔ اب جیسے ہی پڑھو گے، وظیفہ پڑھنا آپ نے ہے، لیکن میرے بتائے گئے طریقے سے آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو وہ اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب میں لکھ دے گا۔ جو آج کا وظیفہ میری ان بیٹیوں، بہنوں، ان ماؤں کے لیے ہے، جن کی بیٹیاں جوان بیٹھی ہیں، جن کے بیٹے، جن کے رشتے ٹوٹ رہے ہیں، ان کے رشتے نہیں ہوتے، رشتوں میں رکاوٹ، پریشانی ہے، لوگ دیکھ دیکھ کر چلے جاتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ رکاوٹ بن رہا تو اس بندے کو ذہن میں رکھ کر بیٹیاں خود پڑھ لیں، ماں باپ پڑھ لیں، انشاءاللہ اس آیت مبارکہ کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ غیب سے اسباب فرما دیں گے، غیب سے شادی کے رشتے ہو جائیں گے۔ پریشان ہے، پیسوں کی کمی کی وجہ سے بچی کو جہیز لینا ہے، گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، اتنی مہنگائی کے دور میں کیا کریں، تو اللہ تعالیٰ جب غیب سے مدد دیتا ہے تو وسیلے خود بخود بچ جاتے ہیں۔ جب غیب سے مدد آتی ہے تو شادی کے اسباب بھی بن جاتے ہیں، آپ کے ہر قدم پر کامیابی مقدر ہو جاتی ہے۔ اگر آپ قرض دار ہیں تو قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو، اگر آپ مشکل پریشانی دور کرنے کے لیے پڑھ لو، کوئی بے گھر ہے وہ گھر کے لیے پڑھ لے، کوئی بے اولاد ہے وہ اولاد کے لیے پڑھ لے، کوئی بڑا گھر چاہتا ہے وہ بڑے گھر کے لیے پڑھ لے، کوئی بڑی گاڑی چاہتا ہے وہ بڑی گاڑی کے لیے پڑھ لے، کوئی اپنا کاروبار چاہتا ہے وہ اپنے کاروبار کے لیے پڑھ لے۔
دنیا جہان کی کوئی بھی چیز، کوئی بھی حاجت، کوئی بھی چاہت ہو، مراد ہو، مقصد جو بھی کوئی ہو، وہ مانگو، اور اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ کی برکت سے، رمضان المبارک کی اس خاص گھڑیوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور انشاءاللہ عنایت فرمائیں گے۔ اگر کوئی بیمار ہے اس بیماری کا تصور کر کے آپ یہ پڑھیں، کوئی بیمار ہے وہ بیماری کا تصور کر کر پڑھے، اگر کوئی پریشان ہے وہ اپنی پریشانی کا، اگر کوئی کسی کو جادو جنات نظر بد لگی ہوئی ہے، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، گھر میں بے سکونی بے برکتی ہے، تو آپ اس کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو جو وظیفہ بتاتی ہوں کہ ہم نے کس طریقے سے پڑھنا ہے، کس طرح ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی مرادیں، اپنی دعائیں اللہ تعالیٰ سے قبول کروا سکیں، تو سب سے پہلے جب وظیفہ شروع کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم نے آنکھیں بند کر کے ہم نے 7 مرتبہ یا 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، آپ کو جو آتا ہو۔ آپ اللہم صلی علی محمد و آل محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء و بارک وسلم، آپ یہ والا درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، درود شفا۔ آپ درود ابراہیم بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو آتا ہو۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے بالکل دھیان کے ساتھ 41 مرتبہ یہ آیت مبارکہ پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ 41 مرتبہ یہ پڑھنی ہے تو اس آیت مبارکہ کو جب پڑھنا ہے آپ نے اپنی حاجت، مشکل، پریشانی کا تصور کر کے پڑھنا ہے۔ جب آپ نے 41 مرتبہ پڑھنی ہے وہ آیت مبارکہ، میں آپ کو بھی بتاتی ہوں ہم نے کون سی آیت مبارکہ وہ پڑھنی ہے۔ ہم 41 مرتبہ جب پڑھیں گے، ایک دفعہ پڑھنے پر ہم اپنی ایک حاجت، ایک مراد کا، مشکل کا تصور کریں گے، اور ہم یہ تصور کریں گے کہ جیسے ہم پڑھ رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت برکت ہم پر برس رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی شان ہمیں وہ عطا کر رہے ہیں، ہماری ہر حاجت، ہر مراد پر اللہ تعالیٰ کن فرما رہے ہیں۔ اسی طرح ہم نے اس تصور کے ساتھ 41 مرتبہ یہ آیت مبارکہ پڑھنی ہے۔ وہ آیت مبارکہ یہ ہے سورۃ آل عمران کی، بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یہ آیت مبارکہ ہم نے 41 مرتبہ پڑھنی ہے، بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ رمضان مبارک میں سحری و افطاری میں آپ اول و آخر 7 بار درود شریف اور 41 بار قرآن پاک کی آیت پڑھیں۔ جو شخص اس کے معنی اور اللہ کی طاقت کا سخت تصور کر کر اسے پڑھے گا تو اللہ پاک اس کے بے شمار نعمتوں سے نواز دے گا، اس کی ہر دلی خواہش پوری ہوگی، ہر خیر اس کی طرف متوجہ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آئیں ہم مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو قادر ہے، تو مقتدر، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ جتنے بھی بیمار ہیں تو اس بابرکت مہینے کے صدقے تمام بیماروں کو شفا دے دے، تمام پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما دے۔ اللہ اس بابرکت مہینے رمضان المبارک کے مہینے کے صدقے، اپنے پیارے حبیب کے صدقے تمام بے اولادوں کو اولاد دے دے، سب کو صحت، تندرستی، برکت والی زندگی دے دے، سب پر اپنا خاص رحمت، برکت، کرم، فضل کر دے، سب کو رزق، دولت، نعمتیں، عنایتیں، خوشیوں کی بارش فرما دے، سب کی حفاظت فرما، اس ملک پر اپنا خاص رحمت، کرم، فضل کر دے یا رب العالمین۔ ہماری تمام حاجتیں، تمام مرادیں قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دے، بیل آئیکن دبا دے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔